السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ برادران اسلام، دین اسلام نے کچھ مخصوص اموال کے تعلق سے یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ مال ایک خاص مقدار تک پہنچ جائیں تو ان میں سے ایک مخصوص مقدار نکال کر کچھ مستحقین یا خاص جگہوں پر خرچ کیا جائے۔ اسے شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دین اسلام کا تیسرا رکن اور اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ زکوٰۃ ہجرت سے پہلے فرض ہوئی تھی، مگر اس کی تفصیلات سن 2 ہجری میں مدینے کے اندر نازل ہوئی۔ زکوٰۃ ان تمام آزاد مسلمانوں پر فرض ہے جو مالدار یعنی نصاب کے مالک ہوں اور ان کے مال پر ایک معینہ مدت گزر گئی ہو، خواہ وہ مالدار مرد ہوں یا عورت، چھوٹے ہوں یا بڑے، عاقل ہوں یا مجنون، حتیٰ کہ بیوہ اور یتیم کیوں نہ ہوں، اگر وہ مالدار ہیں تو ان کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زکوٰۃ کی دلیلیں عام ہیں۔ مالداروں میں کسی کو مستثنا نہیں کیا گیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، رواہ مسلم، کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کیا ہے، ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور انہی کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ غور کریں، اس حدیث میں مالدار کی عمر اور جنس کی تحدید نہیں کی گئی ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس حکم میں مرد و عورت، چھوٹے بڑے سبھی شامل ہیں۔ ایک آیت میں اللہ عز و جل نے عورتوں کو مخاطب کیا، فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سورہ احزاب آیت نمبر 33، کہ یہ نماز پڑھو، نماز پڑھتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ نابالغ اور مجنون کے مال سے وہ شخص زکوٰۃ نکالے گا جو ان کا سرپرست ہوگا، گارجین ہوگا۔ زکوٰۃ اللہ کا حکم اور اسلام کا شعار ہے، اگرچہ وہ صرف مالداروں پر فرض ہے، صاحب نصاب پر فرض ہے، مگر اس کی فرضیت پر ایمان لانا تمام مسلمانوں پر واجب ہے، خواہ وہ مسلمان فقیر ہو یا مالدار۔ ہر مسلمان کے اندر یہ عزم ہونا چاہیے کہ اس کا مال جب بھی نصاب تک پہنچے گا وہ زکوٰۃ ضرور ادا کرے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں متعدد مقامات پر نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا۔ مثلا فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 43، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک سچا مسلمان، ایک سچا مومن کبھی بھی زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے احکامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسلام کی تعلیمات میں اپنے لیے خیر سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، یہ تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز و زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے۔ نماز و زکوٰۃ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ نماز و زکوٰۃ یہ رشتے امتیاز ہے۔ نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہی دینی اخوت کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے۔ وہ شخص ہمارا دینی بھائی نہیں بن سکتا جو نماز نہ پڑھے،
اور زکات ادا نہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، سورہ توبہ آیت نمبر 11، کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگیں، زکات دینے لگیں، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے۔ زکات کا انکار کفر اکبر اور اسلام سے خارج کر دینے والا جرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے مانعین زکات کے خلاف جہاد کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها، متفق علیہ، کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ رسی کا ایک ٹکڑا بھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو دیا کرتے تھے، اگر مجھے دینے سے رک جائیں گے تو میں اس پر ان سے جنگ کروں گا۔ یعنی اونٹنی کے ساتھ، زکات کی اونٹنی کے ساتھ جو رسی ہوتی ہے وہ بھی دیا جائے گا، اگر وہ رسی بھی نہیں دیں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا، جنگ کروں گا۔ محترم بھائیوں، زکات کی اہمیت کو سمجھیں، حکم الہی کی قدر کریں، اسے بوجھ نہ سمجھیں اور نہ دل میں اس سے کراہت ہو۔ مال کی محبت، دنیا کی محبت تمہیں زکات کی ادائیگی سے نہ روکے، ورنہ سخت ترین عذاب اور وعیدوں سے دوچار ہونا ہوگا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنی روزی میں سے انتہائی معمولی مقدار نکالنے کا حکم دیا ہے اور اس عمل پر بہت زیادہ خیر کا وعدہ کیا ہے، جن کا ذکر اگلی نشست میں آئے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔